السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب بیٹھی ہیں ساتھ۔ آج ہمارا 5واں پروگرام ہے جو رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے کا۔ یہ ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں ریڈیو 89.4 سنو ایف ایم پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب 89.4 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ ہم نے مختلف موضوعات پر پروگرام کیے ہیں روزے کے حوالے سے۔ اب جو یہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کھانا کیا چاہیے، یعنی ہمارا جو سحری ہے وہ کیا ہو، اور اس سے اگلا پروگرام ہوگا کہ ہماری افطاری کیا ہو۔ تو سحری میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا ترتیب رکھیں خوراک کی، اور کیا کھانا چاہیے؟ اچھا، اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن اب چونکہ رمضان ہے، روٹین ایسی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سحری میں ہماری ڈائٹ ایسی ہو کہ جس میں سارے وائٹامنز منرلز ملے، نیوٹریشن پوری ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہم لائٹ بھی رہیں، پیٹ اتنا نہ ٹھونس لیں کہ وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو ہی خراب کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک بڑا ٹیبل سپون ایک جو تل ہے ان کو بھی وہ دینا چاہیے، اور 1 ٹیبل سپون ہی السی، فلیکس سیڈ، اچھا ٹھیک ہے نا، ان کو بھگونا چاہیے، اور 7-8 بادام ہو جانے چاہیے اس میں، اور 2 کھجوریں، ٹھیک ہے، 2 کھجوریں، اور کشمش آپ اس میں ڈال لیں 8-10، وٹامن سی۔ ہاں جی، وہ ڈال لیں۔ اب کشمش، کھجور، بادام، السی اور تل، یہ 5 چیزوں کا جو کمبینیشن ہے، اس کو آپ شیک کریں، مطلب پانی ڈال کے، اس میں دودھ نہیں آپ نے ایڈ کرنا بالکل بھی، کیونکہ جو تل ہے آپ کا وہ کیلشیم ڈیفیشنسی اور باقی چیزیں، اور فلیکس سیڈ کے بھی بے شمار فائدے ہیں، بلکہ اس پہ تو الگ پروگرام ہو سکتا ہے، تل پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب چیزوں کا بس اب مختصر بات یہ ہے کہ ان سب کا ایک کمبینیشن بنائیں، رات کو بھگوئیں، یہ پانی آپ نے جس میں سوک کرنا ہے وہ پانی آپ نے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں، اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں، شیک کریں، اور پہلا آپ کا بریک فاسٹ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی سحری، آپ کی پہلی سحری یہ ہونی چاہیے۔ اس کے 15-20 منٹ کے بعد پھر آپ ایک روٹی کھائیں، اور وہ جو آپ نے جو سالن بنایا ہے اس میں آپ نا دیسی چکن اور مٹن کا شوربہ اور سبزیاں ان کو پریفر کریں، وہ سالن ہونا چاہیے۔ آپ پراٹھا کھائیں دیسی گھی کا، جو بھی، اس میں آپ کا وہ سالن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ وہ کھائیں اس کو، اور اس کے بعد 2-4 چمچ آپ دہی کے لے لیں جو گھر میں جمایا ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ دہی لے لیں۔ آپ دیکھیں گے سارا دن آپ کی انرجی بہترین رہے گی، اور آپ کو نہ ویکنس فیل ہوگی، آپ کی انرجی مینٹین رہے گی، آپ کے مسلز اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کو بھوک کا بھی ویسے احساس نہیں ہوگا جو جیسے روٹین میں لوگوں کو ہوتا ہے، ابھی 2-4 گھنٹے کے بعد بھوک لگ گئی، اور پھر سارا دن انتظار ہی کرتے رہتے ہیں افطاری کا کہ کب افطاری ہوگی اور ہم نے اگلا کھانا کھانا ہے، تو جس سے آپ بچ جائیں گے۔ مجھے جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک تجویز دی، پرسکرپشن کہہ سکتے ہیں، جو بتایا مجھے، گائیڈنس رہنمائی کی، کہ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا نیٹ پہ بھی پتہ چلا، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جو دودھ ہے یہ جب چائے کے ساتھ ملتا ہے قہوے کے ساتھ، تو وہ کوئی زہریلا مادہ، کوئی کیمیکلی بن جاتا ہے جو ہمارے سب سے پہلے معدے پہ اثر انداز ہوتا ہے، پھر جگر پہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں زیادہ چائے پینے والوں کا عموماً رنگ سنولا جائے گا، ہونٹ پہ سیاہی، کیونکہ وہ جگر پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ اگرچہ کہ اگلے پروگرام کے لیے ہمارا یہ موضوع ہے، لیکن اس کی بنیادی آج کا موضوع کے حوالے سے میں یہ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے میرا دودھ جو ہے، یہ جو گائے بھینس کا دودھ کو بند کروا کے انہوں نے دودھ مجھے پینٹ کا دودھ شروع کروا دیا ہوا ہے، مونگ پھلی کا، اور یقین کریں جب میں مونگ پھلی کے دودھ کی چائے پیتا ہوں، اتنی وہ مہک، اتنی تھوڑا سا اس میں سونف، ایک آدھ چھوٹی الائچی، وہ اتنی، اور وہ بالکل بجائے اس کے کہ چائے پینے کے بعد جو معدہ بند ہوتا ہے نا، جو ایسے بندہ، اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس کے لیے جب نہیں پیتے، جن کو عادت ہو جائے تو ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، پھر جو ایڈکٹ ہو جاتی ہیں چائے کی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو مجھے پینٹ ملک جو ہے اس کی بتایا، اور اس کی وجہ سے وہ چائے اتنی مجھے انرجی بخش ہو گئی ہے میرے لیے، کہ وہ جو قہوہ جگاتا ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن نہ ایسڈز پیدا ہوتے ہیں، نہ کوئی کیمیکل جو معدے کو اور میرے جگر کو نقصان پہنچائے، لیکن اس کی جگہ مجھے توانائی ملتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، جی، جو ہمارا اگلا پروگرام ہے کہ کیا نہیں کھانا چاہیے،
وہ میرے خیال میں باقی ہم اس کے لیے رکھ لیں، اور کل انشاءاللہ اور افطاری کی ڈائٹ بھی تاریخ کرنی ہے، یہ افطاری کی ڈائٹ بھی اس میں کریں گے، پھر اگلا پروگرام ہوگا کہ کیا کیا چیز ہے۔ نہیں کھانی چاہیے، اس سے یہ اچھا تو ابھی ہم افطاری کی ڈائٹ کے لیے آج کے پروگرام سے اب جا کے تیاری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، خاص طور پہ کل آپ جو پروگرام دیکھیں گے اس میں بتائیں گے کہ افطاری کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں بہت، اور اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ اب کیا کیا نہیں کھانا ہم۔ تو آج کے پروگرام سے اجازت دی۔